سید مجتبی خامنه‌ای. آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای. You mean the son? مجتبی حسینی خامنه‌ای. کون ہے وہ شخص جو سالوں تک ایران کی سیاست میں خاموشی سے طاقت رکھتا رہا اور آج اچانک پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بن گیا؟ Iran naming its new supreme leader, Mojtaba Khamenei. You mean the new supreme leader? You know, I was disappointed because Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I always say that would be about the worst. لوگوں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کی آواز کبھی سنی ہی نہیں، مگر ایران کی طاقتور فوج IRGC اسے اپنا سب سے بڑا رہنما مانتی ہے۔ جب دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نام کو ٹھکرایا اور دھمکی دی تو ایران نے صرف 48 گھنٹوں کے اندر اسی نام کو اپنا نیا سپریم لیڈر چنا۔ یہ کہانی صرف ایک سیاسی تبدیلی کی نہیں، یہ کہانی ہے ایک ایسی شخصیت کی جس نے ایک اسکالر سے زیادہ ایک واریر لیڈر کی پہچان بنائی۔ یہ بات ہے ایران کے نئے اور تیسرے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہ‌ای کی۔ مجتبی خامنہ‌ای کے بارے میں وہ پہلی بات جو امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں اڑا رہی ہے وہ ہے ان کی نیوکلیر بم کو لے کر سوچ۔ تاریخ گواہ ہے کہ پرانے سپریم لیڈر سید علی خامنہ‌ای کافی سافٹ پرسنالٹی تھے اور وہ نیوکلیر بم بنانے کے سخت خلاف تھے۔ وہ نیوکلیر بم کو ایک انسانیت کے لیے خطرہ مانتے تھے، مگر نئے لیڈر مجتبی کی سوچ ان کے والد سے بالکل مختلف ہے۔ وہ ایران کو ایک نیوکلیر پاور بنانے کے حق میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام کہا تھا، مجتبی خامنہ‌ای کا سپریم لیڈر بننا میرے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے، اسے لیڈر بنانے کی ہمت مت کرنا۔ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا یہ میں چنوں گا، مگر ایران نے ٹرمپ کی اس دھمکی کا وہ کرارا جواب دیا جس کی امید شاید کسی کو نہیں تھی۔ ایران نے اسی شخص کو اپنا اختیار سونپ دیا جسے امریکہ روکنا چاہتا تھا۔ مگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مجتبی خامنہ‌ای اچانک اس مقام تک کیسے پہنچے؟ ان کی پیدائش 1969 میں ہوئی، ایران کے ریولیوشن سے 10 سال پہلے، جب ان کے والد ایران کی سیاست کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ مجتبی ایک جنگ کے ماحول میں بڑے ہو رہے تھے۔ 1980 سے 88 کے بیچ میں جب ایران اور عراق کے درمیان خونی جنگ چل رہی تھی تو 17-18 سال کا یہ لڑکا کسی محل میں نہیں بلکہ جنگ کی فرنٹ لائن پر کھڑا ایک عام سپاہی کی طرح لڑ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجتبی نے اپنی بٹالین کے ساتھ عراق کے اندر گھس کر 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا تھا۔ یہ ان کی شخصیت کی وہ عظمت ہے جس وجہ سے IRGC انہیں اپنا سب سے قریبی مانتی ہے۔ سن 2009 سے وہ ان آفیشیلی باسس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ فورس جس کے پاس ایران کی اندرونی سیکیورٹی کا پورا ذمہ ہے۔ لیکن اس نئے سفر کی شروعات ایک بہت بڑی قربانی اور درد کے ساتھ ہوئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کے شروعاتی حملوں میں مجتبی خامنہ‌ای نے سب کچھ کھو دیا۔ ان کے والد، ان کی والدہ اور بھی کافی لوگ میں شہید ہو گئے۔ لوگوں کو لگا تھا کہ شاید یہ غم انہیں توڑ دے گا، مگر جب ایران کے نئے لیڈر کو چننے کی بات آئی تو 88 ممبرز کی اسمبلی آف ایکسپرٹس نے فل میجورٹی کے ساتھ مجتبی کے نام پر مہر لگا دی۔ پورا ایران آج اس غم اور جذبے کے نیچے ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکا ہے، جس کے بعد پورے ایران میں ان کی سپورٹ میں ریلیاں نکلنے لگی۔ تو کیا امریکہ کا رجیم چینج کا پلان کامیاب ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ نے ایک خامنہ‌ای کو دوسرے خامنہ‌ای سے بدل دیا ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ یہ نیا لیڈر پہلے سے کہیں زیادہ ہارڈ لائنر اور سخت مزاج ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے افغانستان میں 20 سال اور اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد امریکہ نے طالبان کو طالبان سے ہی بدلا تھا۔